ڈیئر اسٹوڈنٹس، آداب۔ اکمل اردو رہنما چینل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں ریڈ کی لیول 2 کی لینگویج 2 کی آنسر کی۔ اس کو میں نے حل کیا ہے اور جو مجھے صحیح لگے ہیں جوابات وہ میں نے اس میں آپ کو پیش بھی کیے ہیں۔ کسی جواب پر آپ کا کوئی ری ایکشن ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہے یا اس کی وضاحت کر دیجیے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، یا واٹس ایپ پر بھی آپ مجھ سے میرے پرسنل نمبر پر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں سوالات کو۔ پہلا سوال ہے کہ ان میں سے صحیح املا ہے۔ یہ املے کا سوال ہے۔ آپ دیکھیں گے زمین جیم سے نہیں ہوتا، زمین زوات سے بھی نہیں ہوتا، زمین زوئے سے بھی نہیں ہوتا، زمین ہوتا ہے زے سے۔ کئی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ سر اس کو پہچانیں گے کیسے، کون سا لفظ زوات سے کون سا زوئے سے؟ تو دیکھیے اس میں کوئی لگا بندھا نیم نہیں ہے۔ پڑھتے پڑھتے جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، اردو کی کتابیں پڑھیے، میگزینس پڑھیے، رسالے پڑھیے، اردو کی نیوز دیکھیے، تو اپنے آپ یہ جو تصاویر ہیں، یہ پیٹرن ہے، آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں گے۔ زمین زے سے لکھا جاتا ہے، یہ آپ کی یادداشت میں یا آپ کے جو ہے ذہن میں بیٹھ جائے گا، اور جہاں کہیں آپ زمین زوات سے لکھا ہوا دیکھیں گے فوراً آپ اس کو ٹوک دیں گے، یا کبھی آپ غلطی سے خود بھی زمین زوات سے یا زوئے سے لکھیں گے تو اچانک وہ آپ کی آنکھوں کو اکھڑنے لگے گا اور آپ کو لگے گا نہیں میں نے یہ غلطی کی ہے۔ تو اسے پریکٹس کا کام ہے، اس کا کوئی نیم نہیں ہے، آپ اس کو رٹ نہیں سکتے۔ دوسرا سوال دیکھیں، غزل کے لیے لازمی ہوتا ہے بیت الغزل، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ حسن مطلع، دو مطلع ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ مقطع، کئی بار ایسی بھی غزل ہوتی ہے جس میں مقطع نہیں ہوتا ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن قافیے کے بغیر غزل نہیں ہو سکتی۔ تو ایسنشل جو پارٹ ہے وہ ہے قافیہ۔ برابر سے بچ کر گزر جانے والے، یہ نالے نہیں بے اثر جانے والے۔ یہاں پر نالے سے کیا مطلب ہے؟ تو یہاں چھوٹی ندی یہ مراد نہیں ہے، ازار بند یعنی کمر بند یہ مراد نہیں ہے۔ گھوڑے کی نال سے کیا لینا دینا؟ ہاں، شور و فغاں، شور و فغاں۔ تو نالا کس کو کہتے ہیں؟ وہ شور و فغاں جو لفظ ہے وہ اس کو بتا رہا ہے۔ یہاں نالے سے مراد جو ہے وہ یہ ندی ودی یا گھوڑے کے نال نہیں، شور و فغاں ہیں، آہو فغاں ہیں۔ افسوس کرنا، رونا پیٹنا، غم منانا، اس کو ہم کہتے ہیں نالے۔ تو بڑا آسان سا سوال ہے کیونکہ تینوں ویسے ہی میچ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اردو کا رسم الخط کیا ہے۔ تو اردو کا رسم الخط جو ہے جنرلی خط نستعلیق میں ہی لکھا جاتا ہے۔ تو خط کوفی بھی نہیں ہے، خط نسخ بھی نہیں ہے، گلزار بھی نہیں، خط نستعلیق۔ تشبیب کس صنف سخن کا جز ہے؟ تشبیب کس میں ہوتی ہے؟ تو تشبیب ظاہر سی بات ہے آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اس کے جو اجزاء ترکیبی ہیں تو قصیدے میں ہوتی ہے، غزل اور مثنوی میں تشبیب ہوتی نہیں، مرثیے میں بھی نہیں ہوتی۔ تو تشبیب جو ہے وہ پرستاونا کی طرح جو ہے قصیدے میں شروعات اس سے ہوتی ہے، اس کے بعد گریز ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم قصیدہ شروع ہوتا ہے، اصل قصیدہ۔ تو تشبیب جو ہے وہ پارٹ ہے قصیدے کا۔ زیر زبر پیش ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو ان کو اعراب کہتے ہیں۔ بہت آسان سا سوال تھا، حالانکہ اب اس میں دیکھیے یہ مبہم ہو گیا اس جواب کی وجہ سے۔ علامات، مصوتے اور مسمتے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو مسوتے پڑھتے ہیں تو مسوتے نہیں ہے، مصوتے اور مسمتے ہیں۔ اضافت یہ نہیں ہے۔ علامت تو ظاہر سی بات ہے زبر زیر پیش علامات تو ہیں ہی، اور ان علامات کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ تو آنسر ایک حساب سے یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ یہاں ڈیفینیٹ آنسر آ گیا اعراب، تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے اعراب۔ تو یہ ان کو آپشن دینا نہیں چاہیے تھا، غلط ہے۔ تو اگلا سوال دیکھیں، افلاطون کے مطابق بچے کی تعلیم کس عمر تک والدین کے ذمہ ہونی چاہیے؟ تو یہ سوال مجھے نہیں معلوم ہے، نہ میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، تو آپ کو اگر معلوم ہے تو اس کو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا دلیل کے ساتھ کہ اس کا یہ صحیح جواب ہے۔ اگلا جو سوال ہے وہ ہے بچے کی زبان سیکھنے کی شروعات اس کے، ظاہر سی بات ہے گھر سے ہوتی ہے، تو گھر سے ہی وہ اس کا پہلا جو مکتب ہے، پہلی جو پاٹھشالہ ہے وہ گھر ہے۔ اردو پڑھنا سکھانے کے جملہ واری طریقے میں کیا ہوتا ہے؟ اردو قاعدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اردو قاعدے کی کہاں ضرورت ہوگی؟ اس میں تو الف ب ت لکھی ہوتی ہے۔ دوسرا ہے اردو قاعدے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ تیسرا ہے لفظ کو پڑھائی کی اکائی کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ لفظ کو پڑھائی کی اکائی کے لیے غلط ہے، یہاں ہم جملے کو پڑھائی کی اکائی کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ لفظ علیحدہ سے بھی منتخب کیا جا سکتا ہے، لفظ کی بات ہی نہیں کی جا رہی، ہم تو جملے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تینوں غلط ہو گئے تو صحیح ہوگا اردو قاعدے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔ معروضی جانچ میں صحیح جواب، معروضی یعنی یہ جو ابھی ہم
حل کر رہے ہیں، یہ ماروتی جوابی والے سوالات ہی. تو 3 ہو سکتے ہیں. صحیح جواب 3 کیسے ہوں گے؟ سبھی ہو سکتے ہیں، 2 ہو سکتے ہیں. تو صحیح جواب تو 1 ہی ہوگا. اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی، یہ نظریہ کس کا تھا؟ حافظ محمود شیرانی کا یہ نظریہ تھا. محمد حسین آزاد کا یہ نہیں تھا، اور مسعود حسین خان کا بھی یہ نہیں تھا، اختر شیرانی کا بھی نہیں تھا، محمود شیرانی. تو محمود شیرانی اختر شیرانی کنفیوز کرنے کے لیے آپ کو دے دیے گئے. اس کے بعد دیکھیں آپ ان میں سے کس مرکب میں حرف قمری کا استعمال ہوا؟ حرف قمری یعنی جس میں لام بولا جاتا ہے. تو عبدالستار لام نہیں بولا گیا، عبدالصمد لام نہیں بولا گیا، زیب النساء لام نہیں بولا گیا، عبدالجبار لام بولا گیا. تو اس میں صحیح ہو گیا حروف قمری یہ والا. پڑھنا سکھانے کے لفظ واری طریقے میں کیا کیا جاتا ہے؟ قصہ سنایا جاتا ہے؟ نہیں، قصہ واری طریقہ ہے. جملے کی تشکیل سے تدریس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی ہم جملہ بنا کر اس کی تدریس شروع کرتے ہیں. تو ایسا نہیں، ہم بات کر رہے ہیں لفظ واری کی. تو جملہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ لفظ کو پڑھائی کی اکائی کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، یعنی ہم لفظ کو چن لیتے ہیں اور اس لفظ کو لے کر اس سے جو ہے تدریس کرتے ہیں. حروف کی بناوٹ یہ بھی غلط ہے، تو یہ صحیح ہے اس کا تیسرا. سبق کی تدریس کے بعد طلبہ کی جانچ کا عمل ہے. تو ہم نے پارٹ پڑھا دیا ہے، اس کے بعد ہم جو جانچ کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں اندازہ قدر. نمونے کی بلند خوالی نہیں ہے، سابقہ معلومات نہیں ہے، تنقیدی سوالات نہیں ہے، صاف اندازہ قدر آ گیا. نمونے کی بلند خوانی کون کرتا ہے؟ بذریعہ مدرس. کس کے ذریعے کی جاتی ہے؟ مدرس کے ذریعے کی جاتی ہے. طلبہ کے ذریعے نمونے کے نہیں ہوتی، اور بذریعہ طالب علم ایک ہی بات ہے. بذریعہ اساتذہ. اب دیکھیے کنفیوز ہو جائے گا اگر آپ، اساتذہ اور مدرس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ جمع ہے. تو نمونے کی بلند خوانی کس کے ذریعے کی جاتی ہے؟ بذریعہ اساتذہ بالکل صحیح ہے، یا بذریعہ مدرس ایک طرح سے یہ بھی صحیح ہے. تو آنسر اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں ہی صحیح ہیں، کہ اساتذہ جو ہے وہ وہی کرتے ہیں، یا مدرس جو ہے وہ جو درس دے رہا ہے وہی کرتا ہے. تو ایک طرح سے جواب تو دونوں ہی صحیح ہیں. لیکن اگر ہم سنگولر مان لیں اس کو تو یہ آنسر صحیح ہے کہ مدرس جو ہے وہ کرے گا. اساتذہ یعنی ایک ساتھ بہت سارے اساتذہ تو کلاس میں نہیں ہوں گے. اس اعتبار سے یہ جواب غلط ہو سکتا ہے، لیکن یہ مبہم جواب ہے. تو میرے حساب سے دونوں ہی صحیح ہو سکتے ہیں. تھوڑا سا دماغ اگر ہم لگاتے ہیں اور تھوڑا سا ریزننگ وغیرہ کرتے ہیں تو پھر یہ بذریعہ مدرس صحیح ہو جاتا ہے. اب یہاں دیکھیں اقتباس آ گیا آپ کے. لوک گیتوں میں دیہات اور قصبات کی سماجی زندگی کے سارے رنگ صاف نظر آتے ہیں. اگر شادی کا گھر ہو تو گھر کی سجاوٹ، دولہا دلہن، مہمانوں کی سج دھج، باراتیوں کے ناز نخرے، سمدھنوں پر کی جانے والی چوٹیں اور پھپتیاں، ساس نندوں کی تکرار، دیور بھابھی کی چھیڑ چھاڑ، رت جگے سہرے، منتیں، رخصتی، جھومر، ٹیکا، مہندی، اپٹن، لال بننے اور ہریالی بننے کا سارا لباس اور تمام زیورات ان میں موجود ہیں. برسات کا بیان ہو تو بجلی، کوئل، مور، کوا، پپیا، ندی، نالے، تال تلیا، باغ باغیچے اور جھولے وغیرہ سب شامل ہیں. اور جانداروں کا ذکر ہو تو گائے، بھینس، مرغی، گھوڑا، گدھا، کتا، بلی، مکھی. غرض کوئی گوشہ ایسا نہ ہوگا جو لوک گیتوں میں نہ آیا ہو. اب اس کے سوالات دیکھ لیتے ہیں کہ لوک گیتوں میں دیہات اور قصبات کی سماجی زندگی کے سارے رنگ نظر آتے ہیں. اس جملے میں کون سا زمانہ ہے؟ تو یہ دیکھیں مستقبل ہوگا نہیں، ماضی ہوگا نہیں، امر یعنی حکم ہوگا نہیں، تو حال کی بات کی جا رہی. سارے رنگ نظر آتے ہیں، تو یہ حال ہو گیا. اس کے بعد دیکھیں شادی بیاہ کے موقع پر گائے جانے والے لوک گیتوں میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ دولہا دلہن، رت جگے، سہرے، مہندی وغیرہ. سمپل سی بات ہے. بجلی، کوئل اس میں کیوں بتائیں گے؟ گائے بھینس کیوں لیں گے؟ گھوڑا گدھا کیوں لیں گے؟ اس کے بعد دیکھیں لفظ رت جگے کے مخصوص کیا معنی ہیں؟ رات میں سونا نہیں، یہ تو جاگنے کی بات کر رہا ہے. رات میں عبادت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. رات میں کھیلنا یہ بھی ضروری نہیں ہے. رات میں جاگنے کی بات ہو رہی ہے. رات بھر جاگنا اور خوشی منانا یہ رت جگہ ہو گیا. رخصتی، ہریالی بننی، زیورات، بجلی، باغ باغیچے، ندی، نالے، جھولے کا بیان ان لوک گیتوں میں ہوتا ہے. کون سے والے میں؟ شادی اور برسات کے متعلق. تو شادی میں ہریالی بننی، زیورات ان کا ہو جائے گا. بجلی، باغ باغیچے، ندی نالے کا برسات میں ہو سکتا ہے. میرے حساب سے پہلا اتر صحیح ہے. دوسرا بھی دیکھ لیں شادی اور جاندار، تو جاندار یہاں جانور کی بات نہیں ہو رہی ہے. قصبے، شہر اور جاندار، تو یہاں بھی قصبے، شہر، جاندار کی بات نہیں ہو رہی ہے. جاندار اور برسات، جاندار یہاں بھی نہیں ہے. تو پہلا آنسر صحیح ہے. ہریالی بننی سے کیا مراد ہے؟ ہرا لباس پہننے والی عورت بالکل صحیح ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ دلہن. تو یہاں ہریالی بننی سے مراد ہے دلہن.
مرثیے کے کیا معنی ہیں؟ کسی مرنے والے کی تعریف کو بیان کرنا۔ مرثیہ مرنے کے بعد لکھا جاتا ہے۔ حروف کا کے کی یہ کیا ہیں؟ یہ حروف ربط ہیں۔ حروف ربط کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ تعلق پیدا کرتے ہیں۔ احمد کا گھوڑا، گھوڑے کا تعلق احمد سے کیا گیا۔ راشد کے کپڑے، کپڑے کا تعلق راشد سے کیا گیا۔ اور انور کی گھڑی، گھڑی کا تعلق اس سے کیا گیا۔ اور یہاں یہ نے جو ہے یہ فعل کا تعلق کرتا ہے کہ کھانا کس نے کھایا، کہ میں نے کھانا کھایا، تو کھانا کھانے کا تعلق میں سے کیا گیا۔ تو یہ حروف جو ہے وہ ربط یعنی تعلق یعنی سمبند بتاتے ہیں، تو اس لیے ان کو حروف ربط کہتے ہیں۔ حروف فجائیہ یہ نہیں ہے، حروف تخصیص یعنی جو فرق کرتے ہیں وہ والے حروف نہیں ہیں، ندائیہ فجائیہ نہیں ہے، حروف عطف نہیں ہے، تو یہ کیا ہوں گے؟ حروف ربط۔ اس کے بعد دیکھیں خطاب، لقب، عرف، تخلص یہ کون سے قسم میں شمار ہوتے ہیں؟ تو اس میں خاص میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ شعر آیا دیکھیں، زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، یہ ایک ہی شعر رہ گیا ان کے پاس، یہ بار بار پوچھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں پیپر بنانے والے بھی کیا محنت ہی نہیں کرتے، 2-3 شعر ہیں انہیں کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، اور وہ بھی شعر ایسا دیتے ہیں جس میں 2-2 3-3 سند ہو، بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے، پوچھنے والے کو میرے خیال سے معلوم نہیں ہے کون سی سند پوچھنی ہے۔ بہرحال زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، یعنی زمین سے جو بھی گل آ رہا ہے وہ زر بکف ہے، سونے سے لدا ہوا ہے۔ قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ، کیا یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں قارون نے خزانہ لٹایا تھا، کہ اس کا خزانہ زمین کے اندر دھس گیا اور اس میں سے زمین میں سے جو بھی پھول نکل رہا ہے وہ سونے سے لدا ہوا ہے۔ تو اس شعر میں کیا ہے؟ لف و نشر، لف و نشر نہیں ہے، لف و نشر کا مطلب ہوتا ہے پہلے پھیلانا پھر سمیٹنا۔ تشبیہ یعنی اپما دینا، یا اپما کسی چیز کو کسی چیز سے نہیں دی ہے، نہ استعارہ ہے، تو یہاں ہے حسن تعلیل، علت بیان کی جا رہی ہے، وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو گل زمین سے نکلے جو سنہرے ہیں، تو یہ سنہرے اس لیے کہ قارون کا خزانہ یہاں دبا ہوا ہے، اس قارون کے خزانے کی وجہ سے یہ گولڈن کلر کے ہو گئے، تو یہ یہاں حسن تعلیل کا شعر ہے۔ یہ اس میں تلمیح بھی ہے، یہ تو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ تلمیح اور حسن تعلیل دونوں ہی دے دیتے ہیں اور دونوں ہی صحیح ہوتے ہیں، بچہ کنفیوز ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال تدریس کے تحقیقی طریقے کے موجد کون ہیں؟ کس نے تدریس کا تحقیقی طریقہ ایجاد کیا؟ تو یہ اس کا بھی کنفرم میں دیکھ کر آپ کو بتاؤں گا، اب اس کو میں اس کے کر دیتا ہوں کیا جواب ہے۔ اب یہاں دیکھتے ہیں اگلا ہے کہ یہ غور سے پڑھیے اور سوالات کے جواب دیجیے کہ گوتم کے ماتھے کی شکن، نانک چشتی کا تن من، نہرو گاندھی کا مسکن، ظلمت میں پر نور کرن، بدوانوں کی خان وطن میرا ہندوستان وطن، الفت کا پیغام ہے یہ، قدرت کا انعام ہے یہ، سب کو رنگی جام ہے یہ، ہر دل کا آرام ہے یہ، خوشیوں کا اعلان وطن میرا ہندوستان وطن۔ یہ نظم ہے، آپ نے پڑھی ہوگی۔ اب اس میں سمپل سے سوال ہے کہ اس نظم میں گوتم سے مراد کیا ہے؟ گوتم بدھ ہیں یا گوتم رشی ہیں؟ تو وہ ظاہر سی بات ہے گوتم بدھ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ مسکن کہتے ہیں مکان کو، یہ مسکین لکھ کر آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی، مسکین غریب کو کہتے ہیں، تو مسکن کا مطلب ہے مکان۔ اور لفظ ودوانوں کا اردو میں کیا ترجمہ ہوگا؟ ودوانوں، دیکھیے عالم لکھا ہے اور یہاں اس نے اٹینڈ بھی کیا غلط، عالم نہیں ہوتا، عالم ودوان ہوتا ہے سنگولر، یہاں ودوانوں بہووچن ہے تو یہ ہو جائے گا علماء، عالم کی جگہ علماء۔ اس جزوِ نظم میں شاعر نے کن شخصیات کا ذکر کیا ہے؟ ابھی بچوں جیسے سوال ہیں، گوتم بدھ کا کیا، گرو نانک، خواجہ معین الدین چشتی، مہاتما بدھ، نہرو وغیرہ، تو ان کا ذکر اس نظم میں۔ اور یہ آخری سوال دیکھ لیتے ہیں کہ اس نظم میں کس ملک کا ذکر کیا گیا؟ ابھی کوئی سوال پوچھنے کا ہے، ہندوستان کا ذکر کیا گیا، تو بہرحال تیسری چوتھی کلاس کے لیول کے سوالات اس میں ہیں زیادہ تر، اور اسی لیے میرٹ بھی ظاہر سی بات ہے کھائی جائے گی۔ تو یہ ہمارا تھا سوال نامہ اور یہ اس کے جوابات تھے۔ کسی بھی جواب میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو یا ایک دو سوال کے جواب میں نے اسکپ کر دیے، ان کے جواب اگر آپ کو معلوم ہو تو مدلل انداز میں آپ مجھے بھی میسج کیجیے گا تاکہ میں اور بچوں کو بھی بتا سکوں، اور کمنٹ سیکشن میں آپ اس کو کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو چاروں پیپرز کی جو ہے وہ کیز میں نے اب اپلوڈ کر دیے، مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو کافی مدد ملے گی۔ تو مجھے یعنی اکمل نعیم صدیقی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔